بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مکمل طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے اب میں یہ نہایت مختصر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. محترم ناظرین، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نذر ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے کی جاتی ہے. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں اصل چیز نیت ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے دل میں یہ ارادہ اور نیت ہے کہ یہ جانور اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے اور فلاں کی جانب سے، تو قربانی ادا ہو جائے گی. اور ذبح کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا شرط ہے. یہ تو ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا اور قربانی کا ادا ہونا، اس حد تک کافی ہو جاتا ہے. لیکن سنت طریقہ اور افضل اور بہتر طریقہ وہ ہے جس کو اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جانور کو قربان کیا جا رہا ہے یا عام جانور جب بھی ہم ذبح کریں، چاہے وہ بکرا ہو، مرغی ہو، کوئی اور جانور ہو، تو اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا عام عادت یہ ہے کہ ذبح سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے تاکہ پیاسی حالت میں اسے ذبح نہ کیا جائے. یہ ٹھیک اور افضل طریقہ ہے. اب جس جانور کو ہم قربانی کے لیے لٹا رہے ہیں تو اس بات کا اہتمام کرنے کی ہم فکر کریں کہ جانور کو قبلہ رو لٹائیں اور بائیں کروٹ پر لٹائیں. قبلہ رو بائیں کروٹ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اگر ہم جانور کو جنوب کی جانب اس کا سر رکھیں گے اور اس کی دم شمال کی طرف رکھیں گے، بائیں کروٹ لٹائیں گے، تو جانور قبلہ رخ ہوگا اور ذبح کرنے والا وہ بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے. پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے. یہ وہ دعا ہے جس دعا کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی. دعا کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں: ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس دعا کا میں ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے. ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، نسک عبادت کو بھی بولتے ہیں، یہاں پر خاص قربانی مراد ہے. ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا فرما بردار ہوں. یعنی فرما برداروں میں سب سے پہلے میں فرما برداری اختیار کروں گا. یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اسی کے اتباع میں ہم سب اسی حکم کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک عام مسلمان ظاہر کرتے ہیں. یہ دعا پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اللہم منک ولک. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، یہ جانور آپ ہی کی جانب سے آیا ہے اور آپ ہی کے لیے اسے ذبح کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھرے سے جانور کے حلق اور لبے کے درمیان تیزی کے ساتھ ذبح کریں. اور اس میں 3 رگیں ہوتی ہیں، سانس کی نالی اور 2 رگیں جن کو اوداج کہا جاتا ہے، وہ کٹ جائیں اور پچکاری کے ساتھ خون تیزی کے ساتھ بہے گا تو اس طرح پر جانور ذبح ہو جائے گا. دھیان یہ رہے کہ اتنا زیادہ نہ کاٹیں کہ پوری گردن الگ ہو جائے اور بالکل اتنا تھوڑا ہی نہ کاٹیں کہ وہ 3 رگیں نہیں کٹی. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اگر
قربانی کرنے والے نے یا ذبح کرنے والے نے جب ذبح کیا ہے اور اگر اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی بھی ہاتھ لگائے تو اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ لگایا یا ہاتھ لگانے والا ساتھ میں غیر مسلم ہے تو پھر یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس کا دھیان دینا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جو ذبح کرنے والا ہے وہی اپنا، بلکہ طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جانور کے جو ہے گردن پر اپنا جو ہے ہاتھ رکھ کر، اس کے گلے کے پر ہاتھ رکھ کر اور جانور کے جسم پر جو ہے اپنے پیر کا وزن ڈال کر تیزی کے ساتھ ذبح کرے تاکہ کسی اور کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز اہم ضروری تھی جو آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ذبح سے فارغ ہوں گے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اے اللہ، اس جانور کو جو ذبح ہوا ہے قبول فرما مجھ سے، یعنی ذبح کرنے والا اگر خود اپنی قربانی ذبح کر رہا ہے تو وہاں پر مجھ سے اس کو قبول فرما کہے، اور اگر کسی اور کی جانب سے ذبح کر رہے ہیں تو منی کی جگہ پر من کہہ کر فلاں کا نام لے لے۔ اگر عبداللہ کی جانب سے ذبح ہو رہا ہے یا فاطمہ کی جانب سے ذبح ہو رہا ہے یا اسی طرح مشترکہ قربانی میں 7 افراد ہوتے ہیں تو ان 7 کے نام لیے جائیں، من کہہ کر فلاں 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 فلاں، من عبداللہ، فاطمہ، فلاں فلاں فلاں، اس طرح پر ان تمام افراد کے نام یہاں پر لے لیں۔ تو آگے ترجمہ ہے منی کما تقبلت من حبیبک محمد، جیسا کہ آپ نے قبول کیا ہے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے خلیل اور سچے دوست حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ تو جس طرح پر ان دونوں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے اے اللہ قبول فرمایا ہے، اسی طرح اس خاکسار سے، اس قربانی کرنے والے ایک حقیر آدمی سے بھی اے اللہ آپ قبول فرمائیے۔ اس طرح کی دعا پڑھنا سنت ہے۔ تو ذبح سے پہلے کی جو دعا ہے وہ بھی سنت ہے، ذبح کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی سنت ہے۔ مان لیجیے کہ اگر کسی آدمی نے یہ دونوں دعائیں نہیں پڑھی لیکن نیت ہے ان کی کہ یہ جانور فلاں کی جانب سے یا میری جانب سے قربانی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو جب قربانی مکمل ہو جائے، ذبح مکمل ہو جائے تو اس وقت بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو ہے جانور کے پورا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ جلدہ جلدی میں فوراً جو اس کی چمڑی چھیلنے کرنے کی جو ہے ہمارے قصائی حضرات کوشش کرتے ہیں، ان کو ایسا اجازت نہ دیں۔ جانور کے اچھے سے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں کہ اس کے جسم کا جب پورا خون بہہ جائے تو پھر وہ جانور جو ہے تھوڑی دیر کے اندر اندر ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کی جان مکمل نکل جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے اسے چمڑی وغیرہ نکال سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مسلمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غیر مسلمین کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اس گوشت کے 3 حصوں میں ایک خود اپنے لیے رکھیں اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غریب غربا فقراء کے لیے بھی مقرر کریں، افضل اور بہتر ہے۔ ایک اہم چیز آخر میں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کے اندر جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی ہمارے لیے اجازت دی ہے، اب قربانی کا جانور بہت برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے، ہم مہمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیا گیا جانور بطور مہمان کے ہم تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو حلال جانوروں میں بعض حرام اعضاء ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا ذکر اس موقع پر بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں رہتا، بہت سارے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے بعض چیز کو جو ہے حلال یا معمولی سا مکروہ سمجھ کر کھا لیتے ہیں، اس سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے فقہاء کرام نے 7 یا بعض فقہاء نے 8 چیزیں ذکر کی ہیں، میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ چیزیں نہ ہم خود کھا سکتے ہیں، نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں، نہ قصائی وغیرہ کو دے سکتے ہیں، یہ بالکل کچرا ہے، فضلہ ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو ہے خون۔ خون قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دم مسفوح کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، وہ تو سخت حرام ہے، اس کے کھانے کا کوئی تصور نہیں۔ اس کے بعد ہے پیشاب کی جگہ، چاہے وہ مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو۔ مذکر کا جو ہے ذکر ہے، یعنی پیشاب کی جو جگہ ہوتی ہے، اسی طرح مؤنث کی
جو جگہ ہے جس کو فرج کہتے ہیں عربی میں، وہ پیشاب کی جگہ ہے، وہ بھی بالکل ہی جو ہے حرام ہے، اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، پھینک دینا چاہیے۔ اسی طرح پر جو ہے خصیتین یعنی فوطے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوطے جو ہے یہ مکروہ ہیں، کھائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، چلتا ہے، بہتر نہیں ہے، ایسا یہ جیسا کہ جو ہے کوئی دوسری چیز تھوڑی سی جو ہے ناپسند ہوتی ہے کھا لے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر اہتمام سے اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں جو ممنوع چیز یعنی جس سے بچنے کا حکم آتا ہے اس کو کھلم کھلا حرام فقہا نے لکھا ہے، اور جن کے بارے میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اس سے بچیں، اس سے پرہیز کریں اور وہ کھانا منع ہے، تو اس کو جو ہے احتیاط کا تقاضا ملحوظ رکھتے ہوئے مکروہ تحریمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مکروہ تحریمی میں حرام میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔ حرام سے بچنا جس طرح ضروری ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ لہذا فوطے بالکل استعمال نہ کریں، اس کو کپورے کہتے ہیں ہم لوگ، اردو میں عام طور پہ فوطے کہا جاتا ہے، یہاں پر ہماری جو زبان ہے حیدرآبادی اور آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر جو ہے کپورے کہتے ہیں، تو اس کو بالکل ہی پھینک دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو اور اعضاء ہیں کھائے تو وہ نہیں جاتے لیکن ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ غدود ہے، یعنی یہ گوشت کے درمیان میں سخت قسم کا جو ہے سفید گوشت کا کچھ حصہ رہتا ہے، اسے غدود کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح مثانہ ہے، یعنی پیشاب کی تھیلی جس میں پیشاب وغیرہ جمع ہوتا ہے، اس کو بھی پھینک دینا چاہیے۔ اور ایک حرام مغز ہے، حرام مغز کا مطلب ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ہے ایک سفید جو ہے ایک دھاری ہوتی ہے مغز کی طرح، اسے حرام مغز کہا جاتا ہے یا سلوب بھی کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے نہیں کھانا چاہیے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ اسی طرح پتا ہے جو بالکل کڑوا رہتا ہے، کوئی کھاتا تو نہیں لیکن ذکر اس کا بھی ضروری ہے۔ یہ تو 7 چیزیں ہو گئی۔ بعض فقہا نے اور ایک چیز کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ پاخانے کی جگہ، جس جگہ سے جو ہے فضلہ نکلتا ہے اس جگہ کو بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی حرام ہے، یا دوسرا لفظ کہہ لیجیے آپ مکروہ تحریمی۔ تو یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے پرہیز کرنا ہم سب کو بے حد ضروری ہے۔ بقیہ چیزوں سے تو پرہیز ہو جاتا ہے، لیکن کپوروں کا جہاں تک معاملہ ہے جسے خصیے یا فوطے کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر ہم لوگ اسے کپورے کہتے ہیں، اس کو بھی بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں ذبح کا جو افضل اور مسنون طریقہ ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حلال جانوروں میں بعض ایسے حرام اعضاء جن کا کھانا ناجائز ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کل قربانی کا وقت آنے سے پہلے تک اپنے تمام رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، بھارت کے تمام مسلمانوں کی طرف پہنچانے کی فکر کر لیں تاکہ سب لوگ اپنی اپنی قربانیاں بہتر اور افضل طریقے سے انجام دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔